ہے کہ جو قوم اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے تو ان پر بیرونی دشمن مسلط کر دیے جاتے ہیں، وہ ان سے وہ سب کچھ چھین کر لے جاتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یعنی وہ قوم رہتی تو پاکستان کے اندر ہے اور اس کے فیصلے دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں، بیرونی دشمن۔ اب اس میں وضاحت کیا ہے؟ ایک حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے اور مسند احمد کے اندر بھی حدیث مبارکہ ہے، اور بعض روایات کے اندر ہے بہت کم صحابہ تھے کہ جن کے پاس 2 کپڑے ہوا کرتے تھے، ایک کپڑے کے ساتھ ہی وہ اپنے بدن کو ڈھانپتے تھے، 6 مہینے ایک دھوتی کے اوپر وہ گزارا کرتے تھے۔ جب میرے اور آپ کے آقا مولا حضور جانا صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو حضور وہاں خطاب فرما رہے تھے۔ ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس ایک دھوتی ہوتی تھی، وہ 6 مہینے اور ایک کھجور پر 6 دن گزارا کرتے تھے۔ حضور نے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا کر حضور نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے میری امت کے لیے، فرمایا ایک دور ایسا بھی آئے گا، یہ بھی غیب کی خبر ہے۔ حضور نے 14 سال پہلے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ قوم صبح بھی سوٹ تبدیل کرے گی۔ کن کے سامنے حضور نے ارشاد فرمایا؟ صحابہ کے سامنے، کہ جن کے پاس پہننے کے لیے ایک دھوتی ہوا کرتی تھی، ان کے سامنے حضور نے ارشاد فرمایا ایک قوم ایسی بھی آئے گی میری امت میں، اے میرے غلام، میری امت میں سے میرے ایسے غلام بھی آئیں گے جو صبح کو بھی سوٹ تبدیل کریں گے اور رات کو بھی سوٹ کو تبدیل کریں گے، ایک دن کے اندر 3 4 ڈریس تبدیل کریں گے۔ دیکھا ہوگا آپ نے، اب اگر کسی نے شادی پر جانا ہے، دن کا پروگرام ہے، وہ ایک سوٹ پہن کر گیا، رات کو ایک اور پروگرام آ گیا شادی کا، تو پھر وہ تبدیل کر کے جائے گا کہ یہ پہلے میں پہن کر جا چکا ہوں۔ حضور نے فرمایا تھا ایسا ہونا تھا، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا میرے غلام ایسے آئیں گے، خوشخبری سنا دو ان کو کہ وہ صبح کو بھی تبدیل کریں گے اور رات کو بھی سوٹ تبدیل کریں گے۔ دوسرے نمبر پر میرے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ کے اجتماع کے اندر، صحابہ آگے سے مسکراتے تھے، پھر آگے سے حضور نے ارشاد فرمایا میری قوم کو خوشخبری سنا دو، میری غلاموں میں سے کچھ ایسے غلام بھی آئیں گے کہ ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہوگا۔ جہاں صحابی ایک کھجور پر 6 دن گزارا کرتے تھے، حضور ان کے سامنے کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ ان کا دسترخوان بڑا وسیع ہوگا، جب ان کے پاس کوئی مہمان آئے گا تو میزبان کیا کرے گا؟ پہلے ان کو کھانا پیش کرے گا، پھر دوسری ڈش لے کر آ جائے گا، پھر تیسری لے کر آ جائے گا، چوتھی یہ بھی کھائیں یہ بھی کھائیں، آخر تک ان کا دسترخوان کافی وسیع ہوگا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا ان کے گھروں کے اندر دروازوں پر اور کھڑکیوں پر ایسے ایسے غلاف ہوں گے کہ جو غلاف کعبہ کے ہوتے ہیں، مہنگے ترین غلاف ہوں گے، یعنی پردے وغیرہ۔ اس لحاظ سے حضور نے ارشاد فرمایا یہ 3 چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی۔ تو وہاں صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا وہ ہم سے افضل ہوں گے؟ حضور نے فرمایا نہ، افضل تم ہی ہو کہ جس نے میری زیارت کی ہے، افضل تم ہی ہو کہ جنہوں نے میرے چہرے کی زیارت کی، جنہوں نے میرا دور پایا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا میرے قوم کو مبارک دے دو، میری اس امت کو مبارک دے دو کہ جن کے پاس اقتدار بھی آ جائے گا اور وہ ملکوں پر حکومت کریں گے۔ آج جس طرح ہند ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، یمن، شام، عراق، سعودی عربیہ، یعنی کہ میرے غلام ان سارے ملکوں پر کیا کریں گے؟ حکومت کریں گے میرے غلام۔ خوشخبری ہے، آج دیکھ لیں۔ پھر آخر پر میرے اور آپ کے آقا مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ طلب بات یہ ہے، یہ قرآن ہے، حضور نے ارشاد فرمایا سارا کچھ ان کو مل جائے گا لیکن نقصان کہاں ہوگا؟ حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ ایران، شام، یمن سارے ملکوں پر حکومت کریں گے لیکن دشمن ان پر مسلط کیسے ہوگا؟ جب وہ قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ جب سارے ملکوں کے اندر ان کی حکومت ہوگی لیکن فیصلہ قرآن کا نہیں مانیں گے کس کا؟ امریکہ کا فیصلہ مانیں گے تو یورپ کا فیصلہ مانیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ جامع ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن اس کی گردن کاٹ کر رکھ دے گا۔ جس نے 5 سال حکومت کی، جس نے 30 سال حکومت کی، قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کیا، دیکھو قرآن نے اس کی گردن توڑ کے رکھ دی، گلیوں کے اندر، بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر اس حکمران کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ کیوں؟ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس نے
غازی ملک ممتاز حسین قادری جس نے ناموس رسالت پر پیرا دیا اس کو سولی پر چڑھا، نبوت پر ڈاکہ ڈالا اور کہا کہ بھگوان اور خدا میں کوئی فرق نہیں۔ دیکھو قرآن نے اس کو کتنا ذلیل کر دیا، گلیوں کے اندر اس کے نعرے لگتے ہیں اور اس کو قوم چور کہتی ہے، ڈکیت کہتی ہے۔ کیا حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب میری قوم پوری دنیا کے اندر حکومت کر لے گی اور جب وہ قرآن کا فیصلہ نہیں مانے گی، قرآن روشن کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ زانی کو کوڑے مارو، چور کے ہاتھ کاٹو، حکمران کیا کرے گا؟ قرآن کو نہیں مانے گا، کیا کرے گا؟ وہ دوسرے لوگوں کی بات مانے گا، جو امریکہ کا بنایا ہوا ہے، یورپ کا بنایا ہوا قانون ہے، قرآن کو ان کے سامنے پیش نہیں کرے گا، ان کی بات مانے گا۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دے گا۔ اور اسی حدیث مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے میں نے یہ حدیث بیان کی، پھر حضور نے ارشاد فرمایا جب وہ قرآن کا بنایا ہوا اصول نہیں مانے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان کے ہاتھوں کے اندر ہوگا وہ بھی چھین کر لے جائے گا جب وہ قرآن کو چھوڑ دیں گے۔ آج دیکھ لیں، اب آپ نے اس حکمران، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس حکمران کے آگے کھڑے ہیں۔